اس سے پچھلے قسط میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عثمانی افواج نے اورہان کے دور حکومت میں یورپ میں پہلا قدم رکھ دیا تھا اور اس فتح میں سلیمان پاشا کا مرکزی کردار تھا۔ سلیمان پاشا یہاں پر رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا بلکہ مزید علاقوں کی طرف اس کی پیش قدمی جاری تھی۔ قلعہ جمنا اور اس کے مضافات میں مختلف قلعوں کو فتح کرنے کے بعد سلیمان پاشا نے یہاں سے نزدیک ترین بڑا شہر گلی پولی کی طرف رخ کیا۔ وہاں کے حاکم تیکور نے مسلمانوں کی پیش قدمی کا جواب دینے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر حملہ کیا۔ سلیمان کے ساتھ تھوڑے سے جانباز تھے مگر اس نے نہایت پامردی کے ساتھ حریف کا مقابلہ کیا اور اس سے شکست فاش دے دی۔ اس دوران اچانک ایسا زلزلہ آیا کہ گلی پلی کی فصیل منہدم ہو گئی۔ مسلمانوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سیدھے شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ بہت بڑا اور مستحکم شہر تھا اور قسطنطنیہ سے اس کا فاصلہ 86 میل تھا۔ یہ شہر آئندہ کے لیے یورپ میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز بن گیا۔ گلی پولی کی فتح ترکان عثمان کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اب وہ فاتح کی حیثیت سے یورپ میں داخل ہو چکے تھے اور یہی سے ان کے لیے فتح کی نئی راہیں کھولنے والی تھی۔ مسلمانوں نے یورپ میں قدم رکھ کر تاریخ کو ایک نئی کروٹ دے دی تھی اور کفر و شرک میں ڈوبے اس بر اعظم میں ایک مسلم ریاست کی داغ بیل پڑ گئی تھی۔ بحیرہ مرمرہ کے پار عثمانیوں کے فتح کردہ علاقے ان کی اصطلاح میں رومیلی کہلانے لگے۔ اگلے عشروں میں نئی فتوحات کے باعث رومیلی کے رقبے میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ یہ مجموعی طور پر دولت عثمانیہ کے 2 یونٹ بن گئے، اناطولیہ یعنی ایشیائے کوچک کے مقبوضات، رومیلی یعنی سمندر پار کے مقبوضات۔ گلی پولی کے فاتح سلیمان پاشا نے اپنے حسن سلوک، شائستگی و نرم دلی، مہربانی، عدل و انصاف اور وجاہت کی وجہ سے مفتوحہ علاقے کے شہریوں کے دل جیت لیے تھے۔ اس نے درہ دانیال کے ساحل پر ترنب، جنہ قلعہ، ابسالہ، رودستو، قلعہ خیراپولی، ویزا، تغفر اور طواعی جیسے مقامات بھی فتح کر لیے۔ یہ قسطنطنیہ مغرب کی جانب سے بھی اسلامی عملداری کے حصار میں آ گیا۔ 2 سال بعد 760 ہجری میں سلیمان شکار کے دوران اچانک گھوڑے سے گر کر وفات ہو گیا۔ اس کی عمر 43 برس تھی۔ نہ صرف اورہان بلکہ تمام مسلمانوں کو اس کی موت کا سخت صدمہ ہوا۔ عام خیال یہ تھا کہ اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے باپ اور دادا کی طرح ایک بڑا فاتح ثابت ہوتا۔ اس سے بحیرہ مرمرہ کے یورپی ساحل پر دفن کیا گیا تاکہ مسلمان کبھی یہاں سے پیچھے ہٹنے کا خیال دل میں نہ لائے۔